واہ بھائی، آج تو مزہ ہی آ گیا۔ کیا کمال گیم کھیلی ہے میں نے۔ واہ بابر صاحب، آپ کی محنت دیکھ کر تو نوٹ خود گھر چل کر آتے ہوں گے۔ لگتا ہے بجلی کا بل بھی آپ کی گیم ہی پورا کرے گی۔ گھر کا خرچہ ان گیم سے نہیں چلتا، ذمہ داری سے چلتا ہے۔ اب تو عید بھی آنے والی ہے، بچوں کے نئے کپڑے کہاں سے لاؤں؟ اچھا صبر کرو، میں زائم سے بات کرتا ہوں، شاید اس کے آفس میں جاب مل جائے۔ اگلی صبح بابر جا کر زائم سے کہتا ہے، یار زائم، آج کل حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، اگر ہو سکے تو اپنے آفس میں بات کر کے دیکھو، شاید کوئی جاب ہی مل جائے۔ ٹھیک ہے یار، تم پریشان نہ ہو، میں باس کو کہہ کر کوشش کروں گا کہ تمہارے لیے کوئی جاب مل جائے۔ 2 دن بعد زائم بابر کو کال کر کے کہتا ہے، ہیلو، السلام علیکم بابر، کیا حال ہے؟ ہاں یار، میں نے تمہیں بتانا تھا کہ میں نے باس سے بات کی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جاب مل جائے گی، لیکن یار وعدہ کرو کہ حلال کمائی کرو گے، بچوں کے لیے صاف روزی ضروری ہوتی ہے۔ یہ سن کر بابر نے جواب دیا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں ضرور حلال کمائی کی کوشش کروں گا۔ واہ زائم، تمہارا آفس تو بڑا کمال ہے، اب میں یہاں دل لگا کر کام کروں گا۔ اس طرح کچھ دن گزر گئے، لیکن ایک دن ایک آدمی بابر کو ایک انویلپ دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ پیسے رکھو، لیکن اس ڈاکیومنٹ پہ سائن کر دو۔ بابر پہلے تھوڑا ہچکچاتا ہے، لیکن پھر انویلپ لے کر اس ڈاکیومنٹ پہ سائن کر دیتا ہے۔ بابر گھر پیسے لے کر جاتا ہے اور نائرا کو دیتا ہے۔ یہ لو نائرا، بچوں کو عید کی شاپنگ کروا دینا۔ اب بابر رشوت لینے کو اپنی عادت بنا لیتا ہے۔ جب زائن کو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ اسے بہت سمجھاتا ہے۔ بابر، یہ پیسہ تمہیں سکون نہیں دے گا، آج رشوت کل ذلت، اپنے بچوں کا نوالا حرام مت کرو۔ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ دینے والے کو تو میں نہیں جانتا، لیکن تم میرے پڑوسی ہو، میں تمہیں دنیا و آخرت میں ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اللہ پاک کا عذاب چکھنا پڑ جائے۔ زائن کی یہ بات سن کر بابر غرور سے بولا، بس کر دو زائم، سب رشوت لیتے ہیں، اگر میں نہ لوں تو گھر کیسے چلے گا؟ زائن کی باتیں سن کر بابر بہت پریشان ہوا اور اس نے سوچا کہ اگر میں توبہ کر لوں یا نہ کروں، اگر کر لی تو کیا ہوگا، اور اگر نہ کی تو میرا آخرت میں کیا بنے گا۔ اسی سوچ میں اس نے گاڑی گھر کی طرف گھمائی۔ اچانک سے سامنے سے ٹرک آیا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بابر کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے اس کی جان بچ گئی ہے۔ اب آپ سب کو اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر زائم بابر کے کمرے میں گیا۔ زائم، تم ٹھیک کہتے تھے، کاش میں نے تمہاری بات سن لی ہوتی۔ وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بچ گیا، ورنہ آج میرے بچے یتیم ہو جاتے۔ پلیز میرے بچوں کو بلاؤ۔ بابا آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں بچوں، میں ٹھیک ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کبھی حرام پیسے کے پیچھے مت بھاگنا۔ حلال کمائی کم ہوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حلال کمائی عزت والی ہوتی ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب بابر ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ آفس جاتا ہے۔ اب پھر ایک شخص اسے انویلپ دیتا ہے تو بابر اسے واپس کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر زائم بھی مسکرایا۔ اصل میں ایکسیڈنٹ صرف گاڑی کا نہیں تھا، ضمیر کا بھی تھا۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ غلط راستے کی چمک تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، سچائی کا راستہ مشکل ضرور مگر محفوظ ہوتا ہے۔